السلام علیکم جی۔ آج وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی پہلی ملاقات ہوئی ہے جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر تھے، جس میں صدر آصف علی زرداری تھے، مریم نواز، اس کے علاوہ باقی تمام وزراء اعلیٰ تھے۔ اور آج اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہیں اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے مخالفت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو اب کیا باتیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ آج ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی جانب سے۔ پریس کانفرنس میں کیا باتیں کی گئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے 9 اپریل کا اعلان کر دیا ہے۔ 9 اپریل کا اعلان کیا ہے کہ 9 اپریل کو رجیم چینج کو 4 سال مکمل ہو جائیں گے اور 9 اپریل کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ ہوگا۔ ابھی جلسہ کس طرح ہوگا، کیا پلاننگ ہے، کیا ارادہ رکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے بات کرتا ہوں آج کی ملاقات کے حوالے سے۔ دیکھیں، فیلڈ مارشل اور یہ جو ملاقات ہونی تھی، ملاقات تو پہلے بھی ہوئی ہے لیکن اس پہلی ملاقات میں فیلڈ مارشل نہیں تھے، حالانکہ انہوں نے ہونا تھا۔ وہ پہلی ملاقات میں نہیں تھے لیکن آج کی ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر تھے، اور پھر آصف علی زرداری تھے، شہباز شریف تھے، مریم نواز تھی، مراد علی شاہ تھے، باقی تمام جو لوگ ہیں وہ تمام لوگ اس میں موجود تھے۔ اور اس میں کافی باتیں ہوئیں، کافی چیزیں ہوئیں جو ابھی تک سامنے آئی ہیں۔ لیکن ایک بات جو کی جا رہی ہے اور جو گزشتہ میٹنگ میں کی گئی اور ابھی جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک بم نہیں بلکہ ایٹم بم گرایا جا رہا ہے پاکستان کی عوام پہ۔ وہ کس طرح؟ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بے انتہا اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اتنا اضافہ کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کی عوام، شاید کیا پاکستان کی عوام برداشت نہیں کر سکے گی۔ ایک طرف ابھی تک جو قیمتیں ہیں، جو 75 سال پاکستان کو بنے، 75-76 سال جو ہو گئے ہیں، ایک طرف وہ تمام، اور ایک طرف صرف یہ جو اضافہ ہوگا یہ الگ ہوگا۔ تو اتنا اضافہ کیا جا رہا ہے، اور پھر ایون کہ یہ اطلاعات ہیں کہ 650 تک ڈیزل جا رہا ہے۔ اور آج کی ملاقات میں یہ چیزیں ہوئی تو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی اس میں کہا کہ آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، آپ جو ہے پاکستانی عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، پاکستان کی عوام پہ آپ مزید بوجھ ڈال رہے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ نے آج واضح طور پہ اپنی پریس کانفرنس میں بتا دیا کہ ہم ایسی کسی چیز کا حصہ نہیں ہیں جو پاکستانی عوام پہ کیا جائے گا، یعنی اشارہ دے دیا کہ جو پاکستانی عوام پہ ایک بم گرانے جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہیں، ہم نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اور آج کی میٹنگ کے حوالے سے بھی یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو آج کی میٹنگ میں فیلڈ مارشل تھے، باقی تمام لوگ تھے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہیں انہوں نے اپنا موقف ساری قوم کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم ایسی کسی چیز کا حصہ نہیں ہوں گے، بلکہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں جو ایک پاکستان کی عوام پہ بم گرانے جا رہے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کی نمائندگی کی ہے، ہم نے عوام کا جو ہے حقوق کے لیے بات کی ہے۔ تو اسی کو لے کے جو دوسری بات کی گئی سہیل افریدی کی جانب سے آج کی پریس کانفرنس میں وہ یہ ہے کہ وہ نکلیں گے 9 اپریل کو، اور 9 اپریل کو سوابی کے مقام سے جو ہے وہ مارچ کا آغاز ہوگا۔ سوابی کے مقام پہ تمام خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، اور پھر سوابی کے مقام سے وہ نکلیں گے راولپنڈی کے لیے۔ راولپنڈی کے لیے نکلیں گے، یقیناً رکاوٹیں ہوں گی، کٹی پہاڑی پہ ہوں گی، غازی پل پہ ہوں گی، اور وہ رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے آگے آئیں گے۔ اور اس دن جو صورتحال ہوگی، جو جوش ہوگا، جو جذبہ ہوگا، وہ الگ ہوگا، کیونکہ اب سہیل افریدی جو نوجوانوں کا ایک ترجمان ہے، جو نوجوانوں کا ایک محور ہے، وہ آ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ کے پی سے یہ نکلیں گے، کے پی سے ہزاروں کی صورت میں یہ جو عہدیدار جو رجسٹریشن جاری ہے، یہ لوگ اسپیشلی ان کے ساتھ ہوں گے، اور ایک لیئرز کی صورت میں ساتھ ہوں گے۔ پہلے وہ آگے والے جو ہوں گے وہ شیلنگ کا مقابلہ کریں گے، پھر وہ آ جائیں گے، پھر دوسرے آئیں گے، پھر تیسرے آئیں گے، اسی طرح لیئرز کی صورت میں ہوں گے۔ اور آگے یہ جو عہدیدار ہیں اور یہ جو رہائی فورس جو بنائی جا رہی ہے، موومنٹ جو بنائی جا رہی ہے، اس کے جو اراکین ہوں گے یہ ہوں گے، اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور جو مقام ہے وہ لیاقت باغ ہے، لیاقت باغ راولپنڈی۔ اور پنجاب کو اسپیشلی کہا گیا ہے کہ پنجاب نے نکلنا ہے، پنجاب کے لوگ ساتھ دیں، راولپنڈی کے لوگ ساتھ دیں، اسلام آباد کے لوگ ساتھ دیں۔ سو دیکھتے ہیں کہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں اور پاکستان کی عوام کتنا ساتھ دیتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے
کہ جدھر روکیں گے وہاں ہی جلسہ ہوگا، وہاں ہی میدان سجے گا جدھر یہ روکیں گے۔ تو یہ بھی آج کہا گیا ہے سہیل افریدی کی جانب سے۔ اب صورتحال کچھ ایسی نظر آتی ہے کہ وہ احتجاج کے لیے آ رہے ہوں گے اور رکاوٹیں ہوں گی، لیکن وہ رکاوٹوں کو عبور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اور منزل ہوگی راولپنڈی، اور وہ آگے آتے جائیں گے۔ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر مارچ، کوئی بھی مارچ ہو، وہ جب رکاوٹیں ہوتی ہیں تو وہ ایک دن میں پنڈی نہیں پہنچ سکتا، اس کو 2-3 دن لگتے ہیں، جو ہمیشہ ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے، چاہے پچھلے جتنے بھی مارچ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے 24 نومبر کا ہو جائے، چاہے 4 اکتوبر کا ہو جائے، چاہے اسے پیچھے 28 سپتمبر کا ہو جائے، چاہے عمران خان کے مارچ ہو جائے، تو وہ رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے بڑا ایک ٹائم لگتا ہے، وہ ایک ٹائم لگا کے پہنچتے ہیں۔ سو یہ صورتحال ہے۔ اب پنجاب کتنا ساتھ دیتا ہے، اب پنجاب کے لوگ کتنے ساتھ نکلتے ہیں، اٹک کے لوگ اسپیشلی کتنا ساتھ دیتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے، اور اٹک کا رول بھی بہت اہم ہوگا، کیونکہ جو رکاوٹ ہوگی وہ اٹک کے مقام پہ ہوگی، جو کنٹینر لگیں گے، جو فسطائیت ہوگی وہ اٹک کے مقام پہ ہوگی۔ تو اٹک، میجر طاہر صادق، امام طاہر صادق ہمیشہ یہ ساتھ تو دیتے رہے ہیں، بڑا زبردست ساتھ دیا انہوں نے ہمیشہ، چاہے وہ 24 نومبر ہو، چاہے وہ 4 اکتوبر ہو۔ تو اس دفعہ ان کا ساتھ کس طرح کا ہوتا ہے، اس طرح وہ کتنے لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ باقی جو صورتحال ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آخر میں ایک بات بتا دوں، اب یہ جو مہنگائی کرنے جا رہے ہیں، اب یہ جو عوام کو میں کہوں گا کہ ٹیکہ بڑی چھوٹی سی بات ہے، جو بم مارنے جا رہے ہیں، اب عوام نے خود اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ عوام نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آج پہلی میٹنگ تھی، میٹنگ کے حوالے سے یہ سامنے آئی ہے کہ مہنگائی ہوگی، اور یہ بے انتہا مہنگائی ہوگی۔ جو چیزیں سامنے مزید آئیں گی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔